کیا کہیں گے نیب ترمیم بل جو ہے وہ آج چیف جسٹس نے جو ہے وہ اس کو کالا دم قرار دے دیا. ہم نے دیکھی نہیں کہ نیب میں کہ شکنجے میں کوئی آیا ہو, وہ کچھ نہ کچھ دائیں بائیں ہو کے نکل جاتے ہیں. تو ابھی یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کا فقید المثال استقبال ہوگا, تو وہ آ کے کیا کیسز کا سامنا نہیں کریں گے. مریم نواز جو ہے وہ واپس یا سندھ کے دورے جو ہے وہ کریں گی, تو اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جی ڈی اے سے ملاقاتیں کریں. کچھ الائنس کی باتیں چل رہی ہیں کیا پیچھے؟ نہیں جی, میں تو دوسروں کے منہ سے, جس طرح ابھی آپ نے کہا, کوئی ایک آدھی خبر دیکھ لی, اس سے سنا. السلام علیکم. کیپٹل ٹی وی کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں عبد القادر. آج جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں, ان شخصیت کی ہم تعریف تو ویسے ہی کرتے ہیں کیونکہ عموماً عام لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ عام آدمی کی جو ہے آواز ایوانوں تک پہنچائی, ہر فورم تک انہوں نے آواز اٹھائی, اور ساتھ ساتھ جو ہے عام آدمی کی مسائل اپنا درد سمجھ کے جو ہے وہ ہر جگہ پہ پیش کیا. ہم بات کر رہے ہیں سائرہ بانو صاحبہ کی. اس وقت جو ہے وہ ایوان جو ہے وہ تقریباً ہم سمجھتے قومی اسمبلی تو مدعا اپنا مکمل کر چکی ہے, لیکن لوگ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں کہ سائرہ بانو جو ہے وہ ہماری آواز بنے گی, دنیا کو بتائے گی. کیونکہ سب سے پہلے تو آج ہم بات کریں گے, کیونکہ نیب ترمیم کے حوالے سے جو آج کچھ دیر پہلے فیصلہ آیا تھا, اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. اور آج جو فیصلہ آیا اس پہ بڑے بڑے جو ہے شخصیات ہیں, ان کے کیسز جو واپس کھلنے جا رہے ہیں, اسی حوالے سے جو ہے ہم بات کریں گے. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا, کیا کہیں گے نیب ترمیم بل جو ہے وہ آج چیف جسٹس نے جو ہے وہ اس کو کالا دم قرار دے دیا. آپ نے اس وقت جو ہے وہ اس نیب بل کی آواز اٹھائی تھی کہ اس نے مخالفت کی تھی. آج آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ بالآخر سپریم کورٹ نے بھی اس کو کالا دم قرار دے دیا؟ بہت اچھی بات ہے. مجھے بتائیے کہ جن کے خلاف یہ نیب کے کیسز ہیں, ریفریسنس ہے, مطلب ان کو کس لیے معاف کیا جائے. ویسے تو آئی ایم سوری, جو حقیقت آپ سننا چاہ رہے ہوں گے کہ نیب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. آپ نے کسی, وہ کہتے ہیں نا کہ سزا ہم نے دیکھی نہیں کہ نیب میں کہ شکنجے میں کوئی آیا ہو, وہ کچھ نہ کچھ دائیں بائیں ہو کے نکل جاتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک یہ جو کالا قانون انہوں نے پاس کروایا تھا کہ ایک نیب ادارہ ہے, یا تو نیب کو ختم کر دیں, اور اگر نیب کا ادارہ ہے تو پھر ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, اور بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ تھوڑا سا اب اس میں ڈاؤٹ ایسے ہے کہ اگر یہ فیصلہ رکھا ہوا محفوظ تھا, جو کہ یہاں پر ہمارے پاکستان میں صرف فیصلے ہی محفوظ ہوتے ہیں, آپ اور ہم محفوظ نہیں ہیں, تو یہ محفوظ فیصلہ اسی وقت سنا دیتے. یہ جاتے جاتے, کیونکہ ہمارے یہاں ہر چیز ٹائمنگ سے ہوتی ہے, وہ ٹائمنگ سے اس کا بڑا وہ ریلیٹ ہم اس کو کرتے ہیں کہ یہ چیز اس وقت کیوں ہوئی. بس اس پہ تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ سا کہیں دماغ کے کسی کونے میں آ رہا ہے. باقی ادروائز ٹھیک ہے. بھائی کس لیے آپ نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے تو ٹھیک ہے. اگر کوئی کسی میں, وہ پنجابی میں کہیں تو اکثر لکھا ہوتا ہے نا ٹریکٹر ٹرالی کے پیچھے کہ ہمت ہے تو پاس کر, نہیں تو برداشت کر. تو وہ مطلب تپڑ ہیں تو پاس کر, نہیں تو برداشت کر. تو بس پھر کسی میں اتنے پکڑنے کے تپڑ نہیں ہے, بٹ قوم کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے پیسہ لوٹا ہوا ہے. بہت ساری شخصیات کے جو ہے وہ نام آ رہے ہیں کہ ان کے کیسز اب دوبارہ جو ہے وہ احتساب عدالت کو بھیجے جائیں گے. نیب ترمیم جو ہے وہ بل کے بعد جو ہے وہ بہت سارے کیسز, اب اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہوگی نیب کورٹ میں. کیا سمجھتی ہیں, بہت سارے جو ہے وہ کیس پہلے اسمگلنگ کے خلاف اب کارروائیاں ہو رہی ہیں, بہت اچھے جو ہے اقدامات ہو رہے ہیں, تو کیا سمجھتی ہیں اب جو ہے وہ ملک کے لیے یہ ضرورت تھی, جو آج آ رہی ہیں وہ پہلے ہونا چاہیے تھا؟ ظاہر جی پہلے ہونا چاہیے تھا. 75 سال ہم ان چیزوں میں الجھے رہے اور نہیں وہ ہوا. اور میں حیران ہوں کہ ظاہر ادارے بھی وہی ہیں. 16 ماہ یہ ان سیاست دانوں نے جو کہتے ہیں کہ عوام کا درد ہے ان کے دلوں میں, تو انہوں نے یہ اقدام کیوں نہیں اٹھائے. یہ اسمگلنگ, یہ ڈالر, یہ سب چیزیں, یہ تو روک تھام حکومتوں کا کام ہے نا. تو اب اچھی بات ہے, لیکن سیاست حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ وہی ادارے ہیں, وہی بجلی کے جو کہتے ہیں پاور سیکٹر کے لنگریال صاحب ہیں, یا ہمارے جو بارڈر پہ ادارے تعینات ہیں. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. میں تو اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ چلیں جیسے بھی خیال آیا, بٹ خیال آیا ان تمام چیزوں کی نا روک تھام بہت ضروری ہے. اچھا, آپ کا جو پچھلا 3.5 سال ہم نکال دیتے ہیں, جو 1.5 سال پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اس میں آپ کی ہم دیکھتے تھے تقاریر ہوتی تھی بہت ساری ایوانوں میں, لوگ آپ کی جو ہے وہ سننا چاہتے تھے, آپ کی تقریر جو ہے وہ عوام کی ایک آواز تھی. آج بھی لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. اس 1.5 سال میں کیا سمجھتی ہیں کتنا جو ہے وہ مشکل تھا ایوان میں بات کرنا؟ بہت اب تو ایوان ختم ہو چکا ہے, لیکن کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟
کافی مشکل تھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ میں اکیلی ہوتی تھی. وہ میں کہتی ہوں نا کہ بہت سارے لوگوں میں آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوں, وہاں بات کرنا آسان ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ کی بات کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں, ڈیسک بجانے والے بھی ہوتے ہیں, اور کوئی اگر آپ پر کوئی جوابی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ساتھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اکیلا بندہ کہ نہ رائٹ نہ لیفٹ کوئی نہیں. تو لیکن الحمدللہ میں 3.5 سال تو ایک پارٹی تھی نا, تو وہ بات جیسے ہو رہی تھی تو بس ایسے ہی ہے. اچھا, بہت سارے لوگ آپ کو نہیں جانتے کہ سائرہ بانو ہے کون, کیونکہ میں جس طرح مجھے آپ کے جو فیملی کا پتہ ہے کہ آپ کے میر محمد وسان صاحب جو 85 میں منسٹر تھے, وزیر جو ہے ایم پی اے بھی تھے. اس کے بعد مائی خان وسان جو ہے وہ 2002 میں ایم پی اے تھے. آپ کا جو ہے وہ سیاسی گھرانہ ہے, آپ جی ڈی اے میں ہیں. لوگ جاننا چاہتے ہیں سائرہ بانو کا جو ہے وہ اسٹارٹنگ کہاں سے کی, سیاست میں کس طریقے سے آئی؟ سیاست میں کیسے آئی؟ اور دیکھیے نا, سیاست سے سمجھ بوجھ تو ہمارے پاکستان میں تو میرے خیال میں ہر بندے کو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, پہلے ہم سنتے ہوتے تھے بچپن میں, ایک حجام کی دکان پہ بھی چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو پوری, بلکہ منٹو نے تو افسانہ لکھے ہوئے ہیں کہ کس قسم کی باتیں وہ ہوتی تھیں. لیکن ظاہر ہے میں جب یہاں پر ہوئی, میں شادی کو الحمدللہ 25 سال ہو گئے ہیں, تو وہ جس آپ نے نام لیا جو پیر صاحب پگارا کے فالوورز ہیں, اور ان پورے وہ کہتے ہیں نا پرورش 25 سال سے میری اس گھر میں ہوئی, تو جو پیر صاحب کا ایک حر ہے وہ اس میں کوالٹیز موجود ہوتی ہیں. وہ ایٹ اے ٹائم مطلب یہ کہ سیاست کی بھی سمجھ بوجھ اور شعور ہوتا ہے, اور وہ اپنی ملک اپنی سرحد کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. اچھا, اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ کچھ آگے جو ہے وہ لوگ آپ کے ایوان میں تو آپ بات کرتی رہتی تھی, مہنگائی بڑھ چکی ہے اس وقت جو ہے وہ, ڈالر کچھ نہ کچھ اسمگلنگ روکنے کے بعد کچھ ڈالر میں کمی آئی ہے, لیکن پیٹرول دوبارہ بڑھنے کا خدشہ ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری بجلی اب جو ہے وہ اس کی بھی قیمتوں میں اضافہ دوبارہ کیا جا رہا ہے. تو مہنگائی دوبارہ عروج پہ, اس حوالے سے کچھ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے مہنگائی تو کم کرنی چاہیے, ورنہ تو مجھے بتائیں کہ کون سی حکومت, آپ ایک غریب بندے سے پوچھ لیں جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہ ہوگی, تو اس کو کہ اس وقت جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں کہ عطا بندیال صاحب نے کیا کیا, سائفر کیس کا کیا مسئلہ ہے, نگراں حکومت یہ وہ اس طرح, وہ ان کے لیے پھر یہ چیزیں نا بے معنی ہو جاتی ہیں کہ جس کے گھر میں بھوک ہو اور 2 وقت کی روٹی نہ ہو. تو حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے, اگر ریاست ماں جیسی ہوتی ہے تو میرے خیال میں اگر لفظ ماں ہے تو ماں اپنے کسی بچے کو بھوکا نہیں رہنے دے گی, ماں کسی اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں رہنے دے گی. لیکن افسوس جو میں نے ان 5 سالوں میں بہت قریب سے دیکھا ہے, جو ہمارے حکمران رہے ہیں جن کو آپ اور ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں, کوئی ایسا عوام کا درد ہے نہیں کہ عوام کا درد دل میں ہو. مطلب وہ کہتے ہیں نا, یہ لوگ انہوں نے ایک ٹرم بنائی ہوئی کہ مافیاز, مافیا تو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, مافیا تو آپ کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب کتنا سارا آپ دیکھ لیں, آپ نے عوام کو کوئی ریلیف دیا؟ تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں تو آپ نے پرائیویٹ اسکولوں کے سامنے ماں باپ کو پھینک دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شکار کے لیے کہ کرے شکار پھینک دیا. آپ ہاسپٹلس میں چلے جائیں تو وہاں پر میڈیسنس کے آپ حوالے سے دیکھ لیں تو وہ ڈریپ کے سامنے پھینکا ہوا ہے. تو ایسے ہی ہے, میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی آئے, یہ سیاست کیا ہے؟ سیاست تو وہ حقوق العباد ہے نا, لوگوں کی خدمت کرنا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس وقت ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی کہتے ہیں, اسلامی ریاست بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں زبانی, لفظ پہ غور کیجیے گا, زبانی اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عملی طور پہ نہیں. تو ہمارے حکمران تو وہ گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک پیاسا کتا بھی مر جائے تو اس کی بھی پکڑ حکمران سے اس کا جواب لیا جائے گا. یہاں پر تو آئے دن خودکشی اور لوگ مار رہے ہیں, عزت نلام ہو رہی ہیں, بچوں کو مارنے کے بعد خود ماں باپ خودکشی کر رہے ہیں. تو کیا ان کو ڈر نہیں لگتا کہ یہ ان سے سوال ہوگا؟ کیونکہ آپ ایک عام انسان گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو شاید اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا, لیکن جب آپ اس منصب پہ بیٹھتے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں کانٹوں کی سیج ہے, پھر تو آپ سے آپ کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا نا, کیا تمہارے بیٹھے ہوئے وہ بھوکا کیوں سویا, تمہارے بچے اتنی عیاشیوں میں کیوں ہیں اور دوسروں کے بچے بھوکے کیوں ہیں, تمہیں فکر کیوں نہیں ہے اور وہ کیوں فکروں میں مرے جا رہے ہیں. یہ تو پوچھنا پڑے گا. یہ تو اب جتنی مرضی کہانیاں سنا لیں وہ, اور یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ بول دیں کہ یہ جج اس طرف تھا, یہ جج اس طرف تھا, پھر جب وہ ججمنٹ ڈے آئے گا
پھر تو ہمارے سارے کچے چٹے کھلیں گے. تو ان کو سوچنا چاہیے. اور یہ عوام الناس یہ نہیں, مجھے تو اب مطلب سمجھ آیا کہ عوام الناس سے وہ مراد وہ عوام جس کا ناس مار دیا ہو. تو انہوں نے ہمارا ناس مارا ہوا ہے. کیا وہ کہتے ہیں نا کولو کے بیل کی طرح زندگی گزر رہی ہے کہ آنکھ کھلو, اٹھو, کمانے کی فکر معاش کرو, رات کو اسی فکر میں سو کہ صبح کیا ہوگا, اور باقی کچھ بھی نہیں رہ گیا. ایسے ہی ہے. پیٹرول کی قیمتیں دوبارہ بڑھیں گی, میں نے یہ سوال جو ہے ہمارا بیچ میں رہ گیا اس پہ. ہاں سوری, پیٹرول کی قیمتیں. اب مجھے بتائیے نا, میرا شروع سے ایک ہی موقف رہا ہے کہ یہاں پر جب ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں تو پیٹرول کی 2 قیمتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں ہم سبسڈی جو آپ بڑی کے الیکٹرک کو لاسٹ میرے خیال میں 2021 میں کتنے 18 ارب یا کتنے اس کی سبسڈی دی ہے, وہ دی. ہم یہ ایسا سسٹم کیوں نہیں لا سکتے کہ اگر کسی کو بہت شوق ہے V8 رکھنے کا, کسی کو بہت شوق ہے اپنے پیچھے 10 ڈالے لے کے چلنے کا, اس کا پیٹرول آپ 500 کر دیں. اگر وہ 8 کروڑ کی گاڑی افورڈ کر سکتے تو وہ 500 لیٹر پیٹرول بھی افورڈ کر سکتا ہے. تو جو غریب اپنے گھر سے نکلتا ہے محنت مزدوری کرنے کے لیے, رکشہ چلاتا ہے یا کوئی کسی نے جانا ہے, آپ ان کو سبسڈی دے دیں. اب سنا ہے کہ اور مہنگا ہو رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, لوگ کیا کریں گے. اب تو میرے خیال میں لوگ روپے پیسے کی چوری نہیں کرتے. آپ یہ گلستان جوہر یا اس طرف چلے جائیں تو زیادہ تر دکانیں لوٹی جا رہی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں لوٹی جا رہی ہیں. آپ نے ایک تقریر کی تھی ایوان میں کہ کسی ایوان کے جو ہے وہ حکمرانوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ سبزیوں کی قیمت کیا ہے, دال کی قیمت کیا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ میرے ساتھ چلیں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کیا خریدنے جاتی تھی زیادہ تر؟ ہاں تو ظاہر ہے جو خاتون ہیں گھریلو خاتونوں میں, تو اب وہ ایک شروع میں اپنے بچپن میں اپنے آس پاس میں اپنے گھر والوں کو لوگوں کی فکروں میں گھلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. مطلب ریئلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گھر میں کوئی کھانا بنا ہے تو وہ جب تک ہم 2-3 گھروں میں نہ دے دیں تو وہ کھانا, جیسے فرائیڈے ہوتے آپ نے بریانی بنائی, حلیم بنائی یا کچھ اس طرح ہوا تو آس پڑوس کا خیال رکھا جاتا تھا. تو میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے, میں خود بھی خریدتی ہوں, پھر پوچھتی بھی ہوں کہ اچھا کس طرح میری ہے, تھوڑی سی آپ ہابی سمجھ لیں. جی بالکل. اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ سیاست پہ. جو ہے نواز شریف کی جانب سے اب اعلان کیا گیا ہے 21 تاریخ کو واپس آنے کا, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت جی ڈی اے کیا سوچ رہی ہے, جی ڈی اے کس کے ساتھ الائنس بنائے گی اور مستقبل جو ہے وہ جی ڈی اے کا کیا ہے. اس حوالے سے دوبارہ ہم سائرہ بانو صاحبہ سے پوچھتے ہیں. کیا کہیں گے میڈم, جو ہے وہ اب نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ واپس آنے کا اعلان کیا ہے اور بہت ساری پارٹیوں کا جو ہے اب تحفظات بھی سامنے آ رہی ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نواز شریف صاحب محترم ہیں, ہمارے ملک کے 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, لیکن وہ جانے سے پہلے کہاں تھے؟ جانے سے پہلے تو ان کو سزا ہوئی تھی نا. تو ابھی یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کا فقید المثال استقبال ہوگا, تو وہ آ کے کیا کیسز کا سامنا نہیں کریں گے؟ اور یہ جو بیان آیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں, یہ بیان شاید کل آیا نا, تو نیب والے جو پورا کا پورا اڑا دیا بل, وہ آج اڑایا گیا. تو دیکھیے آج کے بعد کیا ہوتا ہے. اور آپ نے کہا کہ اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں, کس کے ساتھ اتحاد؟ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کس کا؟ جی ڈی اے کا سن رہے ہیں کہ اتحاد ہونے. آپ نے کس سے سنا؟ میں نے کوئی ایسا بیان دیا یا پیر صدر الدین شاہ راشدی انہوں نے بیان دیا یا کوئی پارٹی کے اسپوک پرسن نے بیان دیا؟ نہیں دیا نا ایسا بیان. یہ تو ایک جماعت کہے جا رہی ہے. یہ سنا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ واپس یا سندھ کے دورے جو ہے وہ کریں گی, تو اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جی ڈی اے سے ملاقاتیں کریں. کچھ الائنس کی باتیں چل رہی ہیں کیا پیچھے؟ نہیں جی, میں تو دوسروں کے منہ سے, جس طرح ابھی آپ نے کہا کوئی ایک آدھی خبر دیکھ لی اس سے سنا, تو وہ جب تک وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سائیں صدر الدین شاہ کے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے, تو ہمیں تو کوئی وہ نہیں. باقی یہ کہ مریم صاحبہ سے وہ ایک خاتون ہیں, اس لحاظ سے تو ظاہر ہے ملاقات تو ہوتی ہے, بہن ہے, بیٹی ہیں, نواز شریف صاحبہ کی بیٹی ہیں, ملنے. لیکن اگر سیاسی حساب سے میرا نہیں خیال کہ مطلب پیر صاحب جیسی شخصیت سے ملنے کا ایک وہ آپ کا داور شخصیت تو نہیں ہے کہ وہ پیر صاحب سے یہ والے معاملات طے کرنے آ رہی ہیں. میرا اپنا ایز اے اپنا ظاہر ہے پیر صاحب کے فالوورز ہیں, میرا اپنا یہ رائے ہے میری.
اچھا، بہت ساری پارٹیاں آج جو ہے وہ پلینگ جو ہے وہ لیول پلینگ کی بات کر رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کل جس طریقے سے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور آپ نے بیانات دیکھے ہوں گے اسی طریقے سے بہت جیسے پارٹیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جائے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، اس کا بتاتی ہوں. سوری، اس سے پہلے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، یہ جو باقی پارٹیز کہہ رہی ہیں، آپ شاید میرے خیال میں JUI MQM کی بات کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کیوں بنائیں گی؟ وہ تو 16 ماہ ساتھ تھے نا، شیر و شکر ہو کے، ہم نوالا و پیالہ بھی تھے، منسٹریز بھی تھیں. JUI کے پاس تو بہت اسٹرانگ منسٹریز تھیں، اور MQM کی ایک ہی فیوریٹ منسٹری ہے. اب مجھے نہیں پتہ وہ اس سمندر میں سے کیا کھود رہے ہیں، کیا نکال رہے ہیں، بحری امور کی. تو اس کے بعد یہ سوال سمجھنا، تو میرے خیال میں یہاں پر سندھ کی عوام، کیا ہماری قسمت میں یہی لوگ لکھے ہیں؟ ہم لوگ کیا بے وقوف ہیں؟ دوبارہ باتوں میں آ جائیں گے. دوسرا، لیول پلینگ فیلڈنگ، مطلب ہمارا حصہ بھی ڈالو. لیول پلینگ فیلڈنگ کا جو ابھی مطلب سمجھ آیا ہے ان جو جب سے چلا آ رہا ہے یہ 2-3 مہینوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم منظور نظر ہونا چاہتے ہیں. اور اگر باقی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں، جو ان کا ہلکی پھلکی موسیقی شروع ہے، نون کی طرف اشارے ہیں کہ نون کے لیے لیول پلینگ فیلڈنگ تیار کی گئی ہے، مطلب یہ کہ ان کے اوپر محبت کی نظر ہے. وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہم آنکھ کے تارے ہیں. تو مطلب اب یہ کیا خود مانگنا ہے؟ مطلب آپ پر بھی نظر ہو، آپ پر بھی ہاتھ ہو. مجھے تو کچھ ایسا ہی سمجھ آ رہا ہے. پھر ہم مانتے بھی نہیں ہیں، سیاستدانوں کی بات کر رہی ہوں، اپنی بات نہیں کر رہی. تو پھر کھل کے مان لیجئے نا کہ پلیز آشیرواد دیجئے اور ہمیں اپنے آشرم میں لے لیجئے، اپنے شرن میں لے لیجئے. تو یہ آشیرواد دیجئے، شرن میں لے لیجئے، اس کو لیول پلینگ فیلڈنگ کہتے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی کی جانب سے کل CSC کا اجلاس کیا گیا، اور آج بھی جو ہے وہ اجلاس اس وقت جاری، آج جو ہے وہ بڑے اہم فیصلے کیے گئے. تو اس میں کیا سمجھتی ہیں کہ آگے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نون لیگ کا جس طریقے سے اس وقت آپس میں ایک جو ہے وہ تلق کہہ سکتے ہیں، زبان جو استعمال کی جا رہی ہے، تو دونوں طرف جو ہے وہ لفظی گولہ باری شروع ہو چکی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو ان دونوں کا آپس میں؟ کیا چینلز والوں کی دال روٹی چل رہی ہے، اور اس سے کیا چل رہا ہے؟ دال روٹی چل رہی ہے نا، کہ ہر روز ایک پروگرام آ جاتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. کیونکہ یہاں پر تو گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے. ایک گھر کا بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. تو بیانیہ بھی تو بنانا ہے نا، کہ وہ تو ہمیں تو اپنی پیر صاحب کی پریڈکشنز پہ بھروسہ ہے. اور میں تو اس کو بہت کیا کہتے ہیں، پیر صاحب کے جو پرانے انٹرویوز ہیں وہ میں اس کو سنتی ہوں، اور بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، گائیڈنس ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے آپ کو. تو کہا ہے میں نے کہ ایک وقت آئے گا، ایک تو 2/3 اکثریت کسی جماعت کو نہیں ملے گی، اور ڈھونڈنے سے اپوزیشن نہیں ملے گی. تو اب اپوزیشن بنانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں نا، مثال ہے کہ تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی. ٹھیک ہے، کوئی تو چاہیے نا. اب ہم سب رانیاں بن کے بیٹھ گئے تو کام کون کرے گا؟ تو وہ اپوزیشن چاہیے. تو اب وہ بیانیہ بھی بنا رہے ہیں کہ دیکھیں عوام کے سامنے کس کا وہ چورن بکتا ہے. اب اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھ گئے، دیکھیے کون سا سودا آپ کو پسند ہے، لیجیے. پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ اب زیادہ پیپلز پارٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے آج ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی جانب سے کوئی تاریخ دی جائے کہ ہم جو ہے وہ اس تاریخ کے لیے چاہتے ہیں کہ الیکشن کرائی جائے. دوسری جانب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دی گئی. کیا آپ الیکشن کی تاریخ پہ کہیں گے کہ کیا الیکشن جو ہے وہ جلد ہونے چاہیے؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ کسی کے خاندان سے باہر رشتہ ہو رہا ہے. کبھی پھپھو مسئلہ کر رہی ہے، کبھی چاچا مسئلہ کر رہا ہے، کبھی تایا مسئلہ کر رہا ہے. پورے گھر والوں کو منایا جا رہا ہے، کوئی مان نہیں رہا. یہ خود اس کی CCI کی میٹنگ میں بیٹھے تھے مراد علی شاہ صاحب ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ سندھ. آپ پڑھے لکھے آپ انسان ہو، آپ کو کوئی خفیہ کاغذ پہ تو سائن نہیں کروایا. جس وقت آپ نے صدر سے اختیارات لیے اور الیکشن کمشنر کو دیے، تب آپ کو نہیں پتہ تھا. جب پنجاب اور KPK میں 90 دن کے بعد بھی غیر عبوری، غیر آئینی، غیر قانونی حکومتیں چل رہی تھیں، تب آپ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے. تو اب چلیے ٹھیک ہے، میں ایز اے ظاہر ہے وہ سیاسی حساب سے بیان نہیں دیتی، عام بندے کے حساب سے دیتے پھنسیں.
اب میرا آپ نے پنجاب اور KPK میں بھی تو یہی کیا نا, آئین تو توڑ چکے ہیں نا آپ. اب جہاں اتنا ٹوٹا تھوڑا سا اور ٹوٹ جائے گا. اب اگر ان کو 90 دن الیکشن کیوں کہہ رہے ہیں, 60 دن کیوں نہیں, کیوں 2 دن پہلے اسمبلیز آپ نے ڈیزالو کی؟ اور یہ لوگ تو خود ڈیٹ بتائی ہے انہوں نے 15 فروری, اور فروری میں ہوں گے. تو اب ایسا کون سا بیانیہ ہو گیا؟ اور اسمبلی ڈیزالو ہونے سے 2 دن پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان تھا کہ اگر 90 دن میں نہیں ہوئے اور 120 دن میں ہو گئے تو پھر کیا ہو گیا؟ تو اب میں نے دیکھا نہیں, بٹ میرے سے کسی اینکر نے سوال کیا تھا پبلک نیوز سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ بلال صاحب کہہ رہے ہیں چلیں 120 دن میں ہی کروا دیں. تو مجھے تو یہ ڈر ہے کہ پھر بعد میں پتہ چلے کہ سیاسی جماعتیں یہ نہ بولیں کہ پلیز 2024 کے اینڈ تک ہی کروا دیں. اچھا الیکشن کے آپ کے جو ہے وہ رائے کیا ہے کہ الیکشن جلد ہونے چاہیے یا جو ہے وہ دیر سے ہونے چاہیے؟ آپ کی اپنی رائے. دیکھیے جلد ہونے چاہیے, ادارے تو کام کر رہے ہیں نا. اگر FIA, ہماری سیکیورٹی فورسز جو بارڈر پہ دوسری سیکیورٹی فورسز فوج کے علاوہ باقی بھی تو ہے نا, وہ ہو گئے, پاور سیکٹر ہو گیا, اور یہ سب چیزیں اگر کام کر رہی ہیں تو کیا یہ حکومت جو بھی حکومت بنے گی جمہوری سو کالڈ, تو اس کے انڈر کام نہیں کریں گی؟ انہوں نے انہی نگراں وزیر اعظم کے انڈر کام کرنا ہے. تو ظاہر ہے ایک عجیب سی کیفیت ہوئی ہے. کچھ فیصلے ہوتے ہیں کوئی نہیں مانتا کہ ظاہر ہے نگراں وزیر اعظم کا اتنا اختیار, خیر باختیار تو بنا کے چلے گئے ہیں یہ لوگ خود ہی. ہاں مجھے بتائیں, سارے کام یہ خود کر کے گئے ہیں, پھر رونا کس چیز کا؟ ان کو با اختیار بھی بنا گئے, صدر سے اختیارات بھی لے لیے, چیف الیکشن کو دے دیے, تو ابھی کس کو منگریو صاحب آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیا کریں گے؟ ایسے ہی ہے, بس چلتا رہے. جو بھی سب کا وہ چل رہا ہے, ایک بیان بیازیاں بھی چل رہے ہیں, ہمارے انٹرویو بھی چل رہے ہیں, TV چینل بھی چل رہے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ, غریب بیچارہ تھا ویسے ہی پیس رہا تھا, اس کی کسی کو پرواہ ہے نہیں. پہلے ہم دیکھ لیں, ہم استقبال کر لیں, ہم سوچیں ہم آنکھ کے تارے ہیں یا نہیں ہیں, ہمیں لیول پلینگ فیلڈنگ دے دو, بلکہ گود میں اٹھا کے وہ کہیں لے بھی جاؤ. پتہ نہیں, ایسے ہی چل رہا ہے, دیکھیے کیا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں, اب کچھ GDA کا مستقبل کیا سمجھ رہی ہیں کہ GDA جو ہے وہ سندھ میں جو الائنس بنانے جا رہی ہے, MQM سے رابطے کر رہی ہے, JUI سے رابطے ہو رہے ہیں؟ آپ کے پاس کی انفارمیشن ہے کہ GDA نے MQM اور JUI سے رابطہ کیا ہے؟ JUI یا MQM کس منہ سے سندھ میں کھڑی ہیں؟ انہوں نے 16 ماہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے. MQM ہر دفعہ ساتھ ہو کر ان کو آخری حکومت جانے کے بعد ان کو اپنی مہاجر قوم کے حقوق یاد آتے ہیں. JUI مولانا صاحب وہاں پر تھے, مولانا صاحب کے پاس 3 وزارتیں, KPK ان کے پاس, ڈپٹی اسپیکر ان کے پاس, سب کچھ اس وقت تھی. سندھ کی عوام کہاں پر تھی؟ اب پیپلز پارٹی میں ایسے کون سے کانٹے نکل آئے ہیں جو MQM اور JUI کو وہ کر رہے ہیں. اور نون کے لیے, نون کا یہاں پر سندھ میں کون سا سٹیک ہے؟ نون آپ کو سندھ میں نظر آتی ہے؟ ہمارے ہاں تو ابھی طارق روڈ پہ اصلی شہر نکلا تھا, لوگوں نے ایسے ہی پتھر کنکریاں مار مار کے بھگا دیا, اس کو بلی سمجھ کے بھگا دیا. تو یہ نہ کہیں کہ GDA کسی سے رابطہ کر رہی ہے. GDA الحمدللہ 2nd لارجسٹ پارٹی ہے سندھ کی. اور یہ کہ اگر اس سے کیا کہتے ہیں, یہ ریاستی ادارے جیسے بلدیاتی الیکشن میں ہمارا مقابلہ کینڈیڈیٹ سے نہیں تھا, ہمارا مقابلہ پولیس سے تھا, کمشنر سے تھا, DC, مختار کار, تپے دار, ان سے مقابلہ تھا, کیونکہ ساری گورنمنٹ کے انڈر وہ مشینریز استعمال ہو رہی تھی. یہ مشینری نہ استعمال کریں, پھر آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی پتہ چل جائے گا کہ ظاہرہ ہم لوگ بھی اپنی حیثیت رکھتے ہیں. ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا. باقی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ 2018 میں ہوئی تھی, پہلے میں بھی ہوئی تھی, کہ ظاہر ہے جہاں پر ان کے ووٹرز یا سپورٹرز ہیں ان کے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا چلے ٹھیک ہے, جہاں ہمارے ہیں ہم نے سپورٹ کر دیا. وہ تو ایک نارمل سی بات ہے کسی اس میں. اتحاد میں نہیں سمجھتی. نون لیگ کی ملامت ہم کیوں, میرا اپنا موقف ہے, نون لیگ کی ملامت ہم کیوں اپنے سر پر لیں؟ 16 مہینے ایک عوام دوست فیصلہ نہیں کیا, سب اپنے کیسز معاف کروا کے کھا پی کے لوٹ لاٹ کے اپنے ملک چلے گئے. اب کیا ان کو لیول پلینگ فیلڈنگ گود میں اٹھا کے لا کے سنگھاسن پہ بیٹھنا ہے اور ہمیں کہیں گے کہ ہم ساتھ بیٹھ جائیں؟ یہ میرا ٹوٹلی اپنا موقف ہے. یہ ہے بتائیں کہ آپ مستقبل میں کسی سیٹ پہ کھڑی ہوں گی اپنے علاقے سے, یا جو اگر سیٹ دیں پارٹی والے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوگ جو ہے وہ زیادہ ووٹ دیں, کیونکہ آپ ایک بڑی آواز بن چکی ہیں عوام کی, تو آپ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ MPA پہ MNA پہ جو ہے وہ لڑ سکتے.
میرا جو اپنا نظریہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں عوام کا درد ہے اور آپ نے عوام کا کام کرنا ہے تو وہ کام اور وہ جذبہ آپ کسی سیٹ کسی عہدے کا محتاج نہیں ہوتا. الحمدللہ عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی. میں اپنے لیے میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں کہ مجھے کسی اس کا نہیں ہے کہ مجھے سیٹ چاہیے, عہدہ چاہیے یا وہ چیز چاہیے. تو میں نے ایسا سوچا ہی نہیں, تو پھر میں آپ کو کیا جواب دوں. اچھا لوگ, اب آخری کوشچن عوام کے لیے. عوام جو ہے وہ مہنگائی پہ سننا چاہتی ہے سائرہ بانو صاحبہ کو, کہ سائرہ بانو صاحبہ جو ہے وہ عوام کی آواز بن کر ایک درد کی آواز اپنی جو ہے وہ سمجھ کر درد رکھ کے عوام کا بات کرتی ہیں. تو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کہیں عوام کے لیے اس مہنگائی کے دور میں. کیا آگے سمجھ آپ دیکھ رہی ہیں کہ مہنگائی اور آگے بڑھے گی, مہنگائی کم ہوگی, عوام کو کیا میسج دیں؟ میں عوام کو کیا میسج دے سکتی ہوں؟ مطلب کیا عوام, آپ ہی چاہتے ہیں میں عوام کو بولوں صبر کریں, خاموش ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا ترقی پذیر قوموں کے لیے, غلام قوموں کے لیے خوف خدا اور یہ آزمائشوں کا, اور ہم لوگ ان چیزوں کا دیتے ہیں کہ اے ایمان والو آزمائش تم پر آئے گی. کیوں بھائی؟ یہ اتنے 22 خاندان ہیں جن کی اربوں خربوں کی جائیداد ہے, مطلب کیوں انہوں نے وہ مذہب غریبوں کے لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور باقی میں کیا پیغام دے سکتی ہوں, آپ مجھے بتائیں. کوئی ایک چیز میں بھی سدھار ہو تو میں عوام کو پیغام دوں کہ چل آپ کو یہ چیز تو اچھی ملتی ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ بیٹا اچھا کھا رہے ہو, اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہو, کیا ہوا باہر کا ٹرپ نہیں لگائے ہر سال, تو کیا ہوا, یہ تو اچھا مل رہا ہے. تعلیم, آپ ہاسپٹل چلے جائیں وہاں پر کون سا حال, آپ سرکاری اسکولوں میں چلے جائیں, پرائیویٹ اسکولوں میں چلے جائیں تو وہاں پر تعلیم کا کیا حال. بس کیا کہہ سکتے ہیں, پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. اور باقی میں کوئی ایسا مشورہ میں نہیں دوں گی. ظاہر ہے میں خود بھی اسی دنیا کی باسی ہوں, اسی پاکستان میں رہتی ہوں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک بندہ جو بھوک سے بلک رہا ہو, جس کی جیب میں پیسے نہ ہو بل دینے کے, جس کی جیب میں پیسے نہ ہو دوا دارو کرنے کے, جو اپنے بچوں کی خواہش پوری نہ کر سک رہا, جو اپنے بچے کو اچھا کھانا نہ کھلا سک رہا, میں اس کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتی. میں دعا کروں گی رب کے حضور اور خدا پاک کے ان جو حکمران بیٹھے ہوئے, اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے کہ یہ اس غریب عوام کا سوچیں. میں مشورہ کوئی نہیں دوں گی. جی بالکل, آپ نے سائرہ بانو صاحبہ کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی آئے عوام کے درد رکھنے والا عوام کی خدمت کرے. باقی جو ہے وہ عوام تو ویسے بھی مہنگائی کو جو ہے بھگت رہی ہے, لیکن آگے جو ہے وہ مہنگائی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے, عوام کا جو ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عوام کا حکومت سوچے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. مجھے دیجیے گا اجازت کسی نئے موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.